پروگرام جائزہ کے ساتھ فیضان عارف حاضر خدمت ہے۔ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ پاکستان کے عوام حالات حاضرہ سے بیزار اور مشکلات اور مصیبتوں کا شکار ہو کر اب یہاں تک کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اب چاہے کوئی ان کی خود مختاری کو گروی رکھ لے مگر ان کے مسائل حل کر دے، ان کو مسائل سے نجات دلا دے۔ ہمارے ملک میں جمہوریت کے درخت پر پھل اور پھول لگنے کی بجائے کانٹے کیوں اگتے ہیں؟ عجیب و غریب سوال ہے جو مفلوق العوام کو مزید زخمی کرتا رہتا ہے۔ نہ نظام بدلتا ہے نہ چہرے، بلکہ جو کچھ بھی بچا تھا اب اس کا بھی لگتا ہے ملیا میٹ ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیاستدان اگر سچ بھی بولنا شروع کر دے تو لوگ پھر بھی اسے سیاستدان کہتے ہیں۔ آج ہم نے برطانیہ کے 2 سیاستدانوں کو یہاں مدعو کیا ہے جو 2 سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اصلی کے سربراہ جناب ڈاکٹر شکیل آغا صاحب، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ جناب اقبال سندھو صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو عوام ناک میں دم ہو گیا ہے ان کی، یہ کب تک یہ عذاب بھگتتے رہیں گے؟ یہ ایسے ہی اسٹیٹس کو کا سلسلہ چلتا رہے گا؟ یہ ایسے ہی نسل در نسل حکمران اور نسل در نسل غلام جو ہیں یہ اسی طرح سے معاملات کو آگے چلاتے رہیں گے، مصیبتوں مشکلوں کو جھیلتے رہیں گے، یا کوئی تبدیلی کے آثار آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ فیضان صاحب، میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں مایوس نہیں ہوں ذاتی طور پر، لیکن ہماری جو قوم ہے وہ اس سٹرگل میں لگی ہوئی ہے کہ سروائیول کی طرف وہ سوچتی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ ایز اے قوم ہمیں ایک زندہ قوم بننا ہے، اور اس میں ذمہ دار جو ہے سب ان لوگوں کو ٹھہراؤں گا جو کہ اس ملک کی کریشن کے بعد لوٹ مار کی طرف لگ گئے تھے، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس قوم کو اگر ہم قوم نہیں بنائیں گے تو ان کا بھی حشر وہی ہوگا جو باقی برباد قوموں کا ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ تھے جو لوٹ مار میں لگ گئے؟ مسلم لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، یا کسی اور جماعت کے؟ جی میں عرض کروں کہ بدقسمتی سے یہ جب پاکستان بننے سے پہلے جب قائد اعظم صاحب اور ان کے ساتھی جو تھے قریبی، وہ تو بڑے ایک ایسے جذبے کے ساتھ اور ایسے سنسیئرٹی کے ساتھ انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ پاکستان کو ایک ایسا خطہ بنا دیں گے کہ دنیا مثال دیکھے گی کہ یہ ایک ایسا قوم ہے اور ایسا خطہ ہے کہ جس کے لیے وہ کسی کی محتاجی نہیں ہوگی۔ لیکن ہوا کیا کہ وہی نیوانے ٹیوانے اور پتہ نہیں کون کون جو ہیں وہ اس مسلم لیگ میں شامل ہوئے کہ اس قائد اعظم کے اس پروگرام کا جو حشر ہوا وہ آج اس قوم کو مختلف مسلم لیگیوں کی شکلوں میں یا مسلم لیگوں کی شکل میں نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی وہی لوگ ہیں جو اس کنٹینیوٹی میں رہے جنہوں نے اس پاکستان میں مسلم لیگ کو استعمال کر کے اور نہ قوم کی ترقی کی نہ عوام کو کوئی فلاح پہنچائی۔ مسلم لیگ کی بات چھوڑیں، پیپلز پارٹی کی بات بتائیں، چوتھا دور اقتدار ہے، اس پیپلز پارٹی نے کیا دیا اس عوام کو؟ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس خلا کا جو ہوا، جب یہی میں نے جو عرض کی کہ مسلم لیگ جو چلی آ رہی تھی مختلف ناموں سے، کبھی ایوب خان اور کبھی کوئی استعمال کر رہے تھے، تو اس کے بعد ایک ایسا خلا آیا ہوا تھا کہ جس میں قوم کسی لیڈر کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اس لیڈر کو آنے کی بجائے ایوب خان نے پھر فوجی عامر کو یہ اپنا اقتدار منتقل کیا، بجائے اس کے کہ یہ کسی ایک جوائنٹ وہ بنا دیتے ٹیکنوکریٹس کی اور دوسرے شرفا کی جیسے وہ پہلے چلا رہے تھے، اور وہ اگر بنا کے سول طریقے سے اپنی حکومتوں کو ٹرانسفر کرتے جاتے تو ہم آج یہ دن نہ دیکھتے۔ بدقسمتی سے ایک عامر جو ہے وہ دوسرے عامر کو ہینڈ اوور کرتا رہا، اور پیپلز پارٹی کو تو کبھی کھل کے موقع ہی نہیں ملا۔ اگر اب موقع مل رہا ہے، اب جو صورتحال ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ بدقسمتی سے حالات کے تقاضے ایسے آتے رہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا جو اصل پیپلز پارٹی تھی وہ اصل شکل میں موجود نہیں رہی۔ کیا مطلب؟ اس میں اب اصل سے مراد کیا ہے؟ ایگزیکٹلی وہی ہوا جو میں نے عرض کیا کہ مسلم لیگ کے ساتھ جو حشر ہوا ہے وہی حشر
پیپلز پارٹی میں ہوا کہ ایسے لوگ پیپلز پارٹی کہیں پیٹریوٹ بن گئے، کہیں پارلیمنٹیرین بن گئے، کہیں شیر پاؤ، کہیں ایگزیکٹلی، اور کہیں آپ نے اصلی بنا لی. ایگزیکٹلی. میرا جہاں تک تعلق ہے ذاتی طور پر، تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، اور میں وہ شخص ہوں جس نے بھٹو کے ساتھ سیاست شروع کی، اور اسی کو میں اپنا سیاسی لیڈر مانتا ہوں، اور ان کے پروگرام کو ہم چاہتے ہیں کہ عوام پر وہ قائم کیا جائے. تو باقی لوگ ان کے پروگرام پہ عمل نہیں کر رہے. وہ ان میں یہی تو عرض کرنے لگا ہوں کہ بدقسمتی سے ہوتا یہ رہا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ تو جو ہوا وہ تو ایک ایسا سانحہ ہے اور ایک ایسی ہسٹری ہے کہ جس کا تو کوئی آپ کمپنسیشن ہی نہیں کر سکتے. لیکن سوری، میں ایک آخری میں عرض کروں گا، برا نہ منائیں اف یو ڈونٹ مائنڈ، کہ آپ نے سوال کیا تو جو اس کے بعد ہوا اس میں تو ایسے ہی لوگ آئے جو مسلم لیگ میں تھے، اس میں تو ایسے لوگ شامل ہوتے رہے اس پارٹیوں میں کہ جو وہی سردار ملک وڈیرے اور وہ جو ایک کلاس تھی جو کنٹینیوٹی تھی. مسلم لیگ جب کمزور ہوئی تو وہ اس طرف آ گئے، اور اس میں اب آپ دیکھ لیں، اب اس وقت پیپلز پارٹی کے اندر تو پیپلز پارٹی والے میجورٹی ہے ہی نہیں. یہی تو میرا دکھ ہے. آپ نے اصلی پیپلز پارٹی کیوں بنائی، اور جو اصلی کہہ کے آپ نے سب کو نقلی قرار دے دیا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں آپس کی بات ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ نقلی ہیں، لیکن میں اصلی اس لیے کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے پارٹی کے اندر کچھ ایسے گروپ کھڑے ہوئے کہ جو جینون اور سنسیئر پارٹی کے لوگ نہیں تھے، اور ایسی انفارچونیٹ ہوئی ہسٹری کہ جب بھی جو بھی آیا وہ انہوں نے ان کو ہمارے لیڈروں کو ایسا گھیرا کہ وہ باہر عوام سے ہی کٹتے جا رہے تھے. اور اسی طرح محترمہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ہوا، میجورٹی ایسے لوگ آگے جو پارٹی کے جینون نہیں تھے. اسی طرح بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا. اسی طرح اب آپ موجودہ جو گیلانی صاحب کی حکومت ہے، اب آپ اس میں دیکھ لیں تو میجورٹی وہ لوگ ہیں جو مٹھائیاں بانٹ رہے تھے بھٹو صاحب کی پھانسی پر، تو اب وہ لوگ ہیں. اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کو بدنام اور نقصان پہنچا رہے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں. اب مثلا میں یہ چاہوں گا کہ کچھ ایسے وزراء ہیں جن کا تو پیپلز پارٹی نہیں ہو، تو مسلم لیگ سے وہاں سے آئے، کبھی وہ میرا خیال ہے این کے ساتھ ہے، کبھی ایم کے ساتھ، پھر کیو کے ساتھ، پی کے ساتھ، آئی ڈونٹ نو، وہ پینترا بدلتے رہے. اگر کہیں تو میں سب کے نام بتا دوں. اس میں نام تو آپ سے بعد میں پوچھیں. اقبال سندھو صاحب، آپ بڑی مدت کے بعد میرے پروگرام میں آئے ہیں. کیا حال ہے پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ کا؟ فیضان بھائی، آپ آبویسلی مجھ سے زیادہ علم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی اس وقت جو ہے وہ ڈس ارے میں ہے، بجائے اس کے کہ ہم